تو ایسے ہی ہوا کہ ایک بنی غفار کے ایک آدمی تھے، ابو دھر، بنی غفار کے تھے، وہ بنو غفار کی. تو وہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آلریڈی سن چکے تھے، ان کی اپوزیشن چل رہی ہے مکے میں. اب جو ان کا قبیلہ تھا، اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ابو دھر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایکچولی ڈکیت تھے. یہ جو قبیلہ تھا یہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا. ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ ڈاکے ڈالنا، کوئی کیراوین جا رہا ہے اس پہ حملہ کر دینا اور سامان چھین لینا، پیسے چھین لینا. تو پر اس کے ساتھ ساتھ نا وہ آلریڈی پہلے یہ حنفا میں سے تھے، بھلے ڈاکو بھی تھے پر حنفا تھے. حنفا مطلب خدا کو ایک مانتے تھے، بت پرستش میں نہیں تھے، کہتے نہیں خدا تو ایک ہے. تو ابو دھر جو تھے وہ یہ خدا کو آلریڈی مانتے تھے. تو ان کے جو بھائی تھے انیس ابو دھر کے، وہ مکہ آ چکے تھے، اور یہ سب جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تب یہ سب کیمپین شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے دیکھا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے جا کے ابو دھر کو بتایا کہ ایسا ایسا ہے، قریش میں ایک آدمی آیا ہے، وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک خدا کی بات کرتا ہے، اور جو ہے ایک الرحمان کی، ایک محبت کی خدا کی بات کرتا ہے. مطلب انہوں نے ایسے جا کے میسج دیا ان کو الرحمان کی. تو جیسے انہوں نے سنا وہ مکے کے لیے روانہ ہو گیا ابو دھر، اور ان کے دل میں آ گیا کہ یہ سچا پیغمبر ہے. اب دیکھیے کچھ نہ کچھ کیوں آ گیا جی، ان کا بھائی تک تو ایمان میں نہیں، یہ بات بتائی گئی اور دل میں آ گئی. کیوں آ گئی؟ کیوں آ گئی؟ فرعون کو تو کیا ایک کے بعد ایک معجزے دکھائے، اس کے دل میں نہیں آئی. ابو دھر کے گھر میں دل میں کیوں آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں؟ جس نے اس کو پہچان لیا وہ سمجھ گیا دعوت اور دائی کا کام، اور جس نے اس کو نہیں پہچانا وہ مناظرے میں لگا رہے گا، ڈیبیٹ میں لگا رہے گا، وہ معجزے کے انتظار میں رہے گا، اور علم کے پوائنٹ سے لوگوں کا دل بدلنے کا، مطلب کہ علم میں مناظرے میں ہرا دوں، جاہل ثابت کر دوں اور دعوت ہوگی. حضرت ابو دھر کو کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو اللہ کو، ابو دھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند تھی اللہ کو. اللہ نے کہا یہ تو اور میرے اور قریب ہونا چاہیے، اور قریب ہونا چاہیے. اللہ نے دل میں ڈال دیا. وہ روانہ جب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ سچا پیغمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ پہنچے مکہ. جب وہ پہنچے قریش کے وہاں پہ، تو انٹری پوائنٹ پہ انہوں نے یہی دیکھا کہ کیا چل رہا ہے. تو سب سنا انہوں نے، ان کی بھی باتیں ساری سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ داخل بھی ہو گئے، بنا مطلب کوئی کھٹکھٹائے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے. وہ اپنے آنگن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن تھا، ہوتا ہے جیسے دالان وغیرہ، انگنائی کہہ لیجیے، کوٹ یارڈ، وہ اپنا فیس کور کر کے سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو دھر نے آ کے نا ان کو اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ دن آپ کا اچھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام ہو آپ پہ. انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا دن اچھا جائے، انہوں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. ابو دھر نے بولا آپ کیا سکھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں کوئی شاعر وائر نہیں ہوں، میں کوئی پوئٹ ووئٹ نہیں ہوں، جو میں بولتا ہوں وہ قرآن ہے، اور میں نہیں بولتا ہوں وہ اللہ کے ورڈز ہیں، وہ میرے ورڈز نہیں ہیں، وہ اللہ کے ورڈز ہیں. اللہ بولتا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، وہ اللہ بول رہا ہے. جو میں بول رہا ہوں وہ ایکچولی اللہ بول رہا ہے. انہوں نے کہا سناؤ مجھے کچھ. ابو دھر نے بولا، اور انہوں نے ایک سورت جو ہے حضرت ابو دھر کو سنا دی، سنائی یا ایکسپلین کری یا جیسے بھی. انہوں نے فوراً جو ہے ایمان جو ہے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے پیغمبر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا تم ہو کون، میں پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کون سے قبیلے کے ہو، کہاں سے آئے ہو. تو جب انہوں نے جو ہے بتایا کہ جی میں تو بنو غفار کا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سرپرائز ہو گئے. ان کو بڑے غور سے دیکھا، اور بالکل ہمیں سرپرائز کے ساتھ، مطلب کہ ڈاکوؤں کے قبیلے میں سے ایک الرحمان کی عبادت کرنے والا کیسے نکل گیا. ڈاکو تو بڑے کروئل ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کو فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو اس میں سے الرحمان کو عبادت کرنے والا کیسے کوئی آ گیا کہ میں ایک خدا، ایک الرحمان کو مانتا ہوں. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے. کہاں سے وہ کہیں سے قبیلے سے آ گئے سن کے، اللہ نے ہدایت دینی چاہیے، اللہ نے دی تھی.
اب سب جانتے تھے چور ڈاکو لوگ ہیں جو اس قبیلے کے لوگ ہیں. تو بیسک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی اسلام کی, اور وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے آرڈرز, کوئی ایکشن مت کرنا, کوئی بھی میرے آرڈر کا ویٹ کرنا. موٹی موٹی بات کی ایک اللہ ہے وہ الرحمن, یہ سب باتیں بتا دی. اب تک کسی بھی برائی کی منادگی یاد رکھیے نہیں آئی تھی, نہ شراب کی, نہ جوئے کی, کوئی بھی ابھی منادگی نہیں آئی تھی. تو واپس لوٹ گئے, اور وہ ان کا جو لائف سٹائل تھا, ڈاکہ ڈالنا, چوری کرنا, وہ انہوں نے کنٹینیو رکھا آتا ہے کتابوں میں. اور بلکہ وہ کس کو ٹارگٹ کرنے لگے؟ قریش کو ٹارگٹ کرنے لگے اسپیسیفکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا, وہ خود ٹارگٹ کرنے لگے. وہ مال چھین لیتے تھے, کہتے کہ دیکھو اگر اسلام نہیں آؤ گے نا تو مال دے دوں گا, نہیں لاؤ گے تو نہیں دوں گا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ نہیں تھی, خود اب ان کا بیہیویئر تھا. اب یہ سب جو صحابہ بھی ہے نا کہ دور جہالت سے نکلنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ان کی شروع کری ہے, تو یہ ایسا بہیو کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک میٹنگ ہوئی ہے ان کی, تو ان کا بیہیویئر ہمارے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اگر کسی صحابہ کا بیہیویئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو کہ ڈاکہ ڈالو, چرا لو اور بولو اسلام قبول کر, ورنہ تو لا اکراہ فی الدین, یہ تو زبردستی ہوئی. تو پر انہوں نے اس طریقے سے کیا, یہ کتابوں میں موجود ہے, جو کہ ایکچولی ہم اس کو صحیح نہیں مانتے, اس کو ہم اپنا اسوہ, اپنا ایگزامپل نہیں مان کے چلتے کہ ہم ایسا کریں. بہرحال, اور آف کورس انہوں نے آگے جا کے یہ سب چھوڑ دیا تھا. اگر اچھا ہوتا تو پھر چھوڑتے نہیں. اگر کوئی صحابی شراب پیتے رہے, جنگ بدر میں آتا ہے کہ شراب تھا کئی صحابیوں کے پیٹ میں, تو جو ہے وہ بات الگ ہے کیونکہ منادگی نہیں آئی تھی اس ٹائم تک. پر یہ نہیں ہے کہ کسی صحابہ کے پیٹ میں شراب تھا تو ہم اس کو بہانہ بنا لیں اور پینے لگیں اس کو ایگزامپل دے کے. تو ایسی جو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری نے جو کیا, وہ ہمارے لیے ایگزامپل نہیں ہے. یہ سب منع ہے. بہرحال ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ ایک تیم قبیلے کے ایک آدمی تھے, ان کا نام تھا طفیل. یہ تیم قبیلے کے نہیں, دوس قبیلے کے تھے. یہ پوئٹ تھے, انفلوئنشل تھے اپنے کمیونٹی میں. تو جب وہ آ رہے تھے تو قریش کو ہوا تھا اس کا بہت دھیان رکھنا, اگر یہ آ گیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تو پھر یہ اور بہت لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے. یہ انفلوئنسر آدمی ہے, یہ پہچان ہوتی ہے نا کہ کون آدمی ہے جو کہ انفلوئنشل کیپیسٹی رکھتا ہے انفلوئنس کرنے کی. ہر کسی کے اندر جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ پوٹینشیل بھلے سب میں ہو, پر بہت کم لوگوں کا پوٹینشیل اس طرف آ پاتا ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکیں لوگوں کو چینج کرنے پہ. تو یہ چیز ان کے اندر تھی. تو قریش نے کہا اس کا بہت دھیان رکھنا. تو انہوں نے خوب کان بھرے ان کے کہ جادوگر ہے, خوب ڈرایا, خوب اتنا ڈرا دیا کہ جب وہ کعبے پہ گئے تو اپنے کان میں نا روئی ٹھوس کے گئے کہ غلطی سے بھی اس کا ایک ورڈ بھی نہ پڑ جائے کہ پیچھے آ کے مجھے کچھ بول دے, جادو کر دے گا میرے اوپر, تو میرے کان میں اس کے ورڈز جائیں نہ. انہوں نے کان تک میں روئی ٹھوس لی تھی, ایسا ڈرا دیا تھا قریش نے ان کو. اب بائی چانس جب وہ گئے وہاں پہ کعبے پہ, تو انہوں نے ریئلائز بھی نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں, وہ اپنا کام کر رہے تھے, اپنا طواف وواف کر رہے ہوں گے وہ حضرت طفیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جو ہیں خانہ کعبے پہ ہی نماز پڑھ رہے تھے, بت اندر رکھے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اعمال نیت کے اوپر ہے. مطلب آف کورس دس از ناٹ این آئیڈیل اسٹیٹ, اگر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ آئیڈل سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوں, بٹ یہ سمجھنے والی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے جو صورتیں جو پڑھ رہے تھے وہ جب طواف کر رہے تھے اس کے بغل سے نکلے, وہ بھلے روئی ٹھسی ہوئی ہے پر آواز تو جاتی ہے نا تھوڑی بہت. تو اللہ نے حکم بھی دیا تھا کہ نہ تو بہت تیز پڑھیں نہ بہت ہلکے پڑھیں, میڈیم آواز میں پڑھیں. تو میڈیم آواز میں آواز بھی کہیں تک جاتی تھی آس پاس کے سرکل میں, اور لوگ کھڑے ہوتے تھے سننے کے لیے کہہ کیا رہے ہیں, یہ بھی چل رہا تھا مکے میں. تو ان کے کان میں, تو حضرت طفیل کے کان میں بات چلی گئی, اور انہوں نے کہا کتنی, اور وہ پوئٹ تھے حضرت طفیل, وہ بھی پوئٹ تھے, ان کو پتا تھا عربک اور اس کا سٹائل اور اس کا میسیجنگ پوئٹ کو. تو انہوں نے کہا کتنی خوبصورت بات میں نے سنی, کتنی وہ سوچنے لگے. انہوں نے پوچھا پاچا, انہوں نے کہا یہی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہی محمد ہے. لوگوں نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا میں بہت ڈیپ سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں, اس نے تو اتنی خوبصورت بات کہی ہے. تو میرے دل میں آیا کہ میں نا ان سے بات کرتا ہوں, اگر بات صحیح ہوگی تو میں ایکسیپٹ کروں گا, اور اگر بری ہوگی تو میں ریجیکٹ کروں گا. میں عقل مند آدمی ہوں, سمجھدار آدمی ہوں, بچہ تھوڑی نہ ہوں کوئی, اپنے قبیلے کے لیڈروں میں سے, یہ انفلوئنشل لیڈرز میں سے.
تو انہوں نے سب کے سامنے نہیں، چپ چاپ دور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے لگے، کیونکہ ان کو گھر پتہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اکیلے میں بات کرنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ، تو ان کو فالو کرنے لگے دور دور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھسے اور پیچھے پیچھے وہ بھی گھس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. دروازہ بند کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، لوگوں نے یہ بولا ہے کہ آپ کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ، انہوں نے مجھے اتنا ڈرا رکھا تھا آپ سے کہ میں نے، کہ جادوگر ہیں اور یوں ہیں اور وہ ہیں، کہ میں نے اپنی کان میں نہ روئی ٹھوس لی تھی کہ آپ کا ایک ورڈ میرے کان میں نہ پڑ جائے. پر جب میں طواف کر رہا تھا مجھے پتا نہیں تھا آپ نے کچھ باتیں گئیں اور مجھے اتنی خوبصورت لگی. میں نے پوچھا کون آدمی؟ نے کہا یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کہ آپ سے ملنا پڑے گا، کہ آپ نے کیا بولا، یہ کیا آپ کا میسج کیا، آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کلیم کیا کر رہے ہیں. تو مجھے سکون نہیں ملے گا اگر میں آپ کو سن کے نہیں گیا اپنے قبیلے واپس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سمجھایا، بسم اللہ، ایک اللہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی جو ہے سمجھیے، یہ سمجھا ہے کہ ایک خدا ہے الرحمن، عرش پہ صرف الرحمن ہے، محبت کا خدا. اور آپ سمجھیے کہ کس سوسائٹی میں بات ہو رہی ہے، یہ کہ ایک سوسائٹی جو خون کی پیاسی ہے ایک دوسرے کی، 70 سال تک جس کے جھگڑے چل رہے ہیں، وہاں پہ ایک دم سے کوئی آ گیا ہے کہ ایک محبت کے خدا کو ڈیڈیکیٹ ہو جاؤ. یہ تم کیسی زندگیاں گزار رہے ہو؟ تم کو بنانے والا اس قبیلے کا خدا اور اس قبیلے کا خدا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تم سب کا خدا ایک ہے، تم دونوں کے اوپر سورج چمک رہا ہے، خدا رب العالمین ہے. یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. سورہ فاتحہ جیسی صورتیں آ چکی تھی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آ چکا تھا. تو توحید اسلام کی جو ریل توحید ہے، صرف لاجک والی نہیں، ایک ایموشنل اور آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف پہ جو امپیکٹ کرتی ہے، وہ والی توحید. آج والی نہیں کہ بس ایک لاجک سے سمجھا دیا ہے خدا اور اس کے کیا امپیکٹ ہونا چاہیے آپ کی لائف میں. کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہو پاتا اس کا، سوائے اس کے کہ آپ بحثوں میں لگ جاتے ہو لوگوں سے. کہ ایک ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کا ایک چینج لے آتی ہے توحید، جو اگر صحیح طریقے سے سمجھائی جائے کہ اس عرش پہ صرف الرحمن ہے، وہ سمجھائی. اور انہوں نے باتیں سن کے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اس دین سے دور نہیں رہ سکتا، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا. انہوں نے کہا خدا ہو تو یہی ہو، اور وہ دین میں داخل ہو گئے. وہ اپنے لوگوں کے پاس گئے کہ میں ان سب کو بھی سمجھاؤں گا. انہوں نے اپنے فادر کو، اپنی وائف کو، ان سب کو سمجھا دیا، اور وہ مان گئے. فادر بھی مان گئے، وائف بھی مان گئی، اور وہ بھی جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے. پر جو باقی جو قبیلہ تھا وہ تھوڑا پیچھے رہا، اس نے انٹرسٹ نہیں لیا زیادہ. کوئی ایسا بھی نہیں کہ ٹارچر کیا یا کچھ پریشان کیا، پر انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا ان کی اس بات میں. تو وہ مکہ واپس آئے، بڑے ڈس اپوائنٹڈ، بڑے غصے میں، بڑے ڈس اپوائنٹمنٹ، بڑے غصے میں. ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں اور یہ مردود اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسا بھی ایک آ جاتا ہے نا کہ سپیریورٹی کمپلیکس کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں، تو غصہ آنے لگتا ہے جب سپیریورٹی تھوڑا سا وہ آتا ہے کہ میں صحیح. اور یہ بھی نا بڑا میچورٹی کا کام ہے، دعوت کا جو کام ہے. تو بڑے غصے میں آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہا کہ اللہ کے رسول ان سب کو بد دعا دیجیے کہ تباہ ہو جائیں. مردود سمجھتے نہیں ہیں بات، تباہ ہوں. تھوڑی نفرت، غصہ ایسا آیا ان کے دل میں غیروں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں دوں گا. انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ان کی ہدایت کی دعا کرنے لگے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے قبیلے کو اور ان کو. تو یہ حضرت طفیل کے لیے اگزامپل تھا. اب ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت طفیل کی تو تربیت ہو رہی ہے. کوئی بولے کہ دیکھو جی حضرت طفیل آئے تھے، کئی لوگ ایسے بیوقوف بھی ہیں موجود بالکل ہی، جن کے مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے جن کے اندر. مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا، سم ٹائم وہ بڑے نام بھی ہیں، بڑے نام ہیں ہسٹوریکلی اگر دیکھو. پر وہ کیا پوائنٹ کریں گے؟ دیکھو حضرت طفیل نے آ کے نا بد دعا کی بات کری، تو بد دعا ہم دے سکتے ہیں. حلال اور حرام کا آپ کا پھر کانسیپٹ کہاں پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا انہوں نے کہا نہیں بد دعا نہیں دوں گا، دعا کرنے لگے، دعا کرنے لگے. اور انہوں نے حضرت طفیل کو کہا کہ واپس جاؤ اور انہیں دعوت دو، جینٹلی، نرمی سے پیش آؤ، کسی کو ڈانٹو نہیں. انہوں نے پوچھا ہوگا کیسے کرتے ہو بات، کیوں کرتے ہو، طریقہ کیا ہے. تو جینٹلی، حکمت کے ساتھ، خوبصورتی سے، احسان والی زبان میں جینٹلی پیش آؤں اپنے لوگوں سے جب دعوت دو. اسی انسٹرکشن کے ساتھ وہ واپس گئے، اور بڑے من لگا کے انہوں نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بالکل ایک ایک ورڈ کو فالو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی کہ جینٹلی پیش آنا ہے کچھ بھی ہو جائے. اور جیسے جیسے سال گزرے، زیادہ سے زیادہ فیملیز، دوست قبیلے کی اسلام میں آنے لگی. سال گزر رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ دوست کے لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، محبت کے خدا کے، ایک خدا جو محبت کا ہے، اس کے دائرے میں داخل ہوتے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے حضرت طفیل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ملے تھے، اور
جو ہیں دوسرے جو حاجی تھے وہ بھی ملے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور سے ملے تھے, حضرت ابوبکر سے بھی ملے اور بھی لوگوں سے ملے, وہ حضرت عثمان سے بھی ملے, آف کورس ان سب سے ملے. تو ہوا یہ اس کا رزلٹ کہ قریش بھی بات کر رہا تھا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ صحابی بھی بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فائنلی رزلٹ یہ ہوا اس کا کہ جو بھی حج کر کے واپس گیا نا, پورے عربیہ میں ایک نام گونجنے لگا, چاہے کوئی برائی کر رہا تھا چاہے کوئی تعریف کر رہا تھا, پر نام ایک گونجنے لگا, کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ہر قبیلے میں. اور یہ بات گونجتے گونجتے, کیونکہ یثرب سے بھی لوگ آتے تھے. یثرب اس ٹائم یہ مدینہ نہیں کہلائی گئی تھی, پر یثرب پہلا نام تھا مدینے کا, بعد میں نام جو ہے مدینہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو یثرب تک میں بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ گیا, پورے عربیہ میں پہنچ گیا. اس میں جو باتیں حضرت طفیل کی اور حضرت ابو دھر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو یہ باتیں ہیں, یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ سکھاتی ہیں کہ نا امید نہ ہو. جیسے اسپیشلی اگر حضرت ابو دھر کا اگزامپل لیا جائے کہ کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی شرابی ہے, ہو سکتا ہے اس کا کوئی کام اللہ کو پسند ہے نا. وہ ایک پروسٹیٹیوٹ کی زناکار عورت کتے کو پانی پلایا, اللہ کو پسند آ گیا. کبھی بھی کسی پہ کوئی ڈاکو ہی دکھے, آپ عمل کو تو بول دیجئے کہ عمل جو ہے یہ کفر کا ہے, عمل جو ہے یہ گناہ کا ہے, پر کسی پہ جہنم کا سرٹیفکیٹ, کسی کو کافر, کسی کو ڈائریکٹلی مشرک اس طرح سے مت کہیے. عمل پہ تو کہیے. اور جو اچھے اسکالرز رہے ہیں نا اس امت میں, اچھے اسکالر جو ایکچولی رہے ہیں, انہوں نے کسی پہ فتوے نہیں لگائے ہیں کہ یہ شیطان ہے اور یہ کافر ہے اور یہ یوں ہے. جو اچھے رہے ہیں انہوں نے اعمالوں کو تو کہا ہے کہ یہ کفری اعمال ہے, یہ شرک کا اعمال ہے, یہ اس کا اعمال ہے. انہوں نے اعمالوں پہ تو فتوے دیے ہیں, عمل پہ. انہوں نے لوگوں پہ فتوے نہیں دیے, لوگوں پہ فتوے نہیں دیے. تو بچیے اس چیز سے کہ عمل کو تو کہیے, بھلے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے غلط ہے, پر لوگوں پہ مت کریے. کہ حضرت ابو ذر غفاری کو اگر کوئی بولے تو وہ تو چور ہیں, ڈاکو ہیں, پر اللہ کو ان کی کوئی بات پسند ہے, تبھی تو ان کو چینج کیا راستہ پہ اللہ نے ڈال دیا. چینج کے راستے پہ جب تک ہے کوئی آدمی تو اس کو جو ہے امید رکھیے, اس کے لیے نا امید مت ہوئیے اس کے لیے. تو ڈونٹ کنڈیم پیپل, ڈونٹ کنڈیم, جب تک کہ وہ خود الرحمن کے اوپر انگلی نہ اٹھا رہے ہوں کہ نام تو لے رہے ہیں کلمے کا ایک اللہ کا, اور الرحمن کی الٹی فلسفی کھڑی کر رہے ہیں, آئیڈیالوجی جو کہ الرحمن کے اپوزٹ میں کھڑی ہے. پھر تو آئیڈیالوجی کو کنڈیم کریے, پھر تو بہت ضرورت ہے کنڈیم کرنے کی. پر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے, آپ عمل کو بولیے, لوگوں کو مت بولیے. اس میں بھی آپ لوگوں کے عمل کو ہی بولیے, جو ہے لوگوں کو کنڈیم کرنا شروع مت کریے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.